اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کو اس قبلے سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب اور پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا نزول تب ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا کہ آپ قبلہ بدل لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نماز جو پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں ہوتی تھی، بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو جب قبلہ بدلا گیا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ کبھی کسی رخ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کبھی کسی رخ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی ایک طرف ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، قبلہ بدلنے میں صدہا حکمتیں ہیں، جن میں سے چند عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی حکمت، پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا لقب نبی القبلتین ہے۔ پہلے کی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، توریت، زبور، انجیل وغیرہ، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو لقب ذکر کیا گیا کہ آخری نبی جو آئیں گے تو ان کا لقب ہوگا نبی القبلتین، دو قبلوں والے۔ تو جب یہ لقب ہوگا تو یہ لقب تو تبھی ہوگا کہ جب جو ہے آپ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ لقب پہلے سے ہی مشہور تھا اور کتابوں میں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، یعنی دو قبلوں والے۔ گزشتہ پیغمبروں نے بھی خبر دی تھی کہ نبی آخر الزمان نبی الحرمین اور امام القبلتین ہوں گے، یعنی ان کی ایک حرم یعنی مکہ میں تو پیدائش ہوگی اور دوسرے حرم یعنی مدینہ طیبہ میں رہائش و وفات، اور ان کی ابتدا ایک قبلہ یعنی بیت المقدس پر ہوگی اور انتہا دوسرے قبلہ یعنی کعبے پر۔ یہ تبدیلی آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی علامت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور بعض نے کعبہ کی طرف۔ حضور علیہ السلام میں سارے انبیاء اکرام کے کمالات ہیں، لہذا ضروری تھا کہ آپ دونوں طرف نماز پڑھیں۔ تیسری حکمت یہ کہ قبلہ سے حضور علیہ السلام کی عظمت نہیں بلکہ حضور علیہ السلام سے قبلہ کی عزت ہے۔ یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ قبلہ سے سرکار کی عظمت نہیں ہے بلکہ سرکار سے قبلے کی عظمت ہے۔ جدھر سرکار رخ کر دیں گے وہی عظمت والا مان لیا جائے گا، یہ بھی بتانا مقصد تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ آپ دونوں طرف نماز پڑھیں۔ حضور علیہ السلام سے قبلے کی عزت ہے، مرضی الہی یہ تھی کہ دونوں قبلوں کو حضور کے سجدوں سے عزت دی جائے، اسی لیے حضور علیہ السلام کو کعبے میں بھی امام بنایا گیا اور معراج کی رات بیت المقدس میں بھی۔ چوتھی حکمت یہ کہ یہود اور عیسائی مشرق یا مغرب پر اڑ گئے، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا رخ بدلا تو وہ لوگ مشرق اور مغرب پر ہی اڑے رہے کہ نہ ہم تو مغرب کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور عیسائی اور یہودی ایک نے کہا کہ ہم جو ہے مشرق کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے، آپس میں اسی پر ہی اڑے رہے۔ لیکن مسلمانوں نے بتا دیا کہ مشرق اور مغرب کچھ نہیں، جدھر اللہ کا حکم ہوگا ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے،
ہمارے لیے کوئی سمت اہمیت نہیں رکھتی کہ نہ ادھر کا پڑھنا ہے تو ادھر ہی پڑھنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جدھر حکم کر دے گا ہم ادھر ہی نماز پڑھیں گے۔ تو اس تبدیلی سے پتہ لگا کہ مسلمان کسی سمت کے پجاری نہیں بلکہ رب کے عابد ہیں، یعنی ہم کسی طرف کے پجاری نہیں ہیں کہ اسی طرف منہ کر کے لوگ یہ سمجھیں کہ کعبے کے پجاری ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ہم کعبے کے پجاری نہیں ہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں کہ اس کے حکم پر جھک جاتے ہیں۔ پانچویں حکمت تبدیلی قبلہ سے عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے کہ انہی کی خواہش سے کعبہ قبلہ بنا، جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہوگا۔ یعنی یہ خواہش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی تھی کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بات تو یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں پر افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبانوں گواہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں درمیانی امت رکھا، بیچ میں جو ہے بیچ بنایا، نہ بہت زیادہ جو ہے اور امتوں کو آپ دیکھو گے تو کسی نے تو اتنے بڑے کہ نبی کو ہی خدا مان بیٹھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے، اور بہت ایسے ہوئے کہ انہوں نے خدا ہی کا انکار کر دیا۔ تو نہ مسلمانوں کو درمیانی امت رکھا، نہ انہوں نے نبی کو اتنا بڑھایا کہ خدا مان لیا، اور نہ اتنا گھٹایا کہ جو ہے نبی کی شان میں توہین کر کے کفر ہو گئے ہو، ایسا کچھ نہیں۔ تو اے مسلمانوں، جیسے ہم نے تمہیں بہتر قبلہ، بہتر پیغمبر، بہتر کتاب عطا فرمائی، ایسے ہی تم پر یہ بھی کرم فرمایا کہ تمہیں عقائد و اعمال کے لحاظ سے درمیانی امت بنایا کہ نہ تم یہودیوں کی طرح انبیاء کے دشمن اور نہ عیسائیوں کی طرح ان کو خدا کہو، نہ دہریوں کی طرح خدا کے منکر اور نہ مشرکین کی طرح چند معبودوں کے قائل، نہ جبریوں کی طرح بندے کو بالکل مجبور مانو اور نہ قدریوں کی طرح تقدیر کا انکار کرو۔ یعنی جو جبریہ فرقہ تھا وہ اس کا عقیدہ یہ تھا، مسلمانوں میں ہی ہوا وہ فرقہ، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان بالکل مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بالکل پتھر کی طرح ہے۔ یہی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو بالکل پتھر کی طرح مجبور کر دیا ہے، اس کے عقل اور ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے، بالکل مجبور ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل پتھر کی طرح نہیں کیا ہے۔ اور قدریوں کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان جو چاہے کرے، اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ انہوں نے ایک دم مختار کر دیا تھا کہ نہ کوئی تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، ہم اپنی تقدیر خود بنائیں گے، خود لکھیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔ تو ایک نے جو ہے بالکل مجبور کر دیا، اس نے کہا نہیں وہ بالکل ہم پتھر کی طرح ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور ایک نے کہہ دیا نہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو نہ بتا دیا کہ انسان نہ بالکل پتھر کی طرح مجبور ہے، نہ بالکل مختار ہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ اللہ نے اسے کچھ اختیار دیا ہے، کچھ اختیار دیا ہے، اور اسی کچھ اختیار پر اس کی سزا اور جزا ہے۔ اور اتنا مختار بھی نہیں کر دیا کہ جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، کہ سورج کو پھاڑ دے گا، نہیں کر سکتا، بالکل مختار بھی نہیں بنایا ہے، اور اتنا محتاج بھی نہیں کہا کہ پتھر کی طرح بیٹھے ہی رہے، نہیں کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہی جو ہے عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ غرض کہ تمہارا عقیدہ درمیانی ہے، یہی اعمال کا حال ہے کہ نہ تو تم عیسائیوں، راہبوں اور ہندو جوگیوں کی طرح تارک الدنیا اور نہ دیگر دنیا داروں کی طرح آخرت سے غافل، بلکہ تمہارے ایک ہاتھ میں دنیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دین ہے۔ تو درمیانی عقیدہ جو رکھے گا وہی عقیدہ جو ہے اسلامی عقیدہ ہے۔ نہ عقیدت میں اتنا اندھا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑا بیٹھے، رافضی لوگ ہیں، رافضی شیعہ جنہیں آج کے دور میں شیعہ کہا جاتا ہے، وہ عقیدت میں اتنے اندھے ہوئے کہ اہل بیت کے آگے انہوں نے صحابہ کو بھی گالیاں دینا شروع کر دی،
ہیں، قرآن کا بھی انکار کر بیٹھے، کہا کہ 10 پارے جو تھے وہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئے تھے، وہ حضرت عثمان غنی نے چھپا دیے، اس طریقے کی باتیں۔ حالانکہ یہ قرآن کا انکار ہو گیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کی حفاظت کو جو ہے ہم فرماتے ہیں، اس میں کوئی کچھ نہیں بدل سکتا، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کس کی مجال ہے کہ اس میں کچھ بدل سکے؟ تو یہ قرآن کا ہی انکار ہے۔ تو وہ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنے بڑے کہ صحابہ کو گالیاں دیں، حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دیں، حضرت عمر فاروق اعظم کو گالیاں دیں، حضرت عثمان غنی کو گالیاں دیں، حضرت امیر معاویہ کو تو معاذ اللہ رب العالمین کافر تک کہتے ہیں۔ اور خارجی حضرت علی کی دشمنی میں اتنے بڑے کہ حضرت علی کو ہی کافر کہہ بیٹھے۔ تو ایک طرف رافضی وہ محبت میں اتنے بڑے کہ وہ نبی سے بھی آگے بڑھانے کی چکر میں رہے، اور ایک طرف خارجی وہ دشمنی میں اتنے بڑے کہ حضرت علی کو ہی کافر کہہ بیٹھے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت درمیانی امت ہیں، ہم نے محبت کی حضرت علی سے، لیکن محبت عقیدت میں اتنے اندھے نہیں ہوئے کہ ان کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو عطا کیا ہے ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھا۔ جو مرتبہ خود نبی کریم نے اپنے دور میں، اپنے ظاہری دور میں نماز پڑھانے کا حکم حضرت علی کو نہیں بلکہ حضرت ابوبکر کو دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ نے منع بھی کیا کہ نہ میرے والد کو نماز کے لیے مت بڑھائیے، وہ بہت دل کے کمزور ہیں، نہیں پڑھا پائیں گے۔ کہا نہیں، ابوبکر ہی مصلی پر جائیں گے، پھر کہا کہ نہ ابوبکر ہی مصلی پر جائیں گے، ابوبکر کے علاوہ کوئی مصلی پر نہیں جائے گا۔ پہلے ہی اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی میرا جانشین بنے گا تو وہ ابوبکر ہوگا۔ اب حضرت علی کو کہنا کہ نہیں خلافت کے حقدار یہ تھے تو یہ بہت غلط بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی اپنا خلیفہ جو ہے بظاہر جو ہے چند علامات بتاتی ہیں کہ بنا دیا تھا، جس کو نماز میں خلیفہ بنا دیا، اور نماز افضل العبادات ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہی ہے، تو دنیا کے کاموں میں جب دین کے کام میں خلیفہ بنا دیا تو دنیا کے کاموں میں خلیفہ کیوں نہیں بنائی؟ تو یہ جو ہے محبت میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ شریعت کو ہی طاق پر رکھ دے۔ الحمدللہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں، امام حسین کا کیا مرتبہ ہے ہم خوب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، یہ سب ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول حضرت امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان سے ناراض ہوا، جس نے انہیں دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو ان کا مرتبہ اپنی جگہ، ان کی شان اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی شان کی وجہ سے کسی دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم سنی مسلمان ہیں، کوئی بھی ایسا کام جو رافضیوں میں رائج ہے، جیسا کہ تعزیہ داری ہے، مروجہ تعزیہ داری، مروجہ تعزیہ داری یوں کہتے ہیں کہ دیکھیے تعزیہ جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بالکل روضہ مبارک کا صحیح نقشہ بنا دیا جائے، صحیح نقشہ بنا دیا جائے، اس کو سجا کر رکھا جائے گلی میں محلے میں، تو یہ تعزیہ ہی ہے اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مروجہ یعنی جو اب رواج پا گیا ہے تعزیہ، اس کو ناجائز و حرام کہا گیا کہ یہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضے کا اصلی نقشہ ہے ہی نہیں، اور یہ ہر عقل مند جانتا ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کا نقشہ نہیں ہے اس کو تم امام حسین کے روضے کا نقشہ کہو، اس کے پاس کھڑے ہو کر منتیں مانگو، وہاں پر جو ہے دعائیں مانگو، جو ہے پھر اس میں اور بے شمار خرافات، ڈھول بجانا، بے عورتوں کا بے پردہ ہو کر وہاں پر جانا،
اس سے کے نیچے سے جو ہے اپنے بچوں کو نکالنا، یہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ مسلمانوں کو ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اصلی روزہ امام حسین کا بنا کر آج بھی سجا کر رکھے تو وہ مبارکباد کے لائق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کسی علماء اکرام نے اس کو منع نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کعبے کا بھی نقشہ بنا کر لوگ رکھتے ہیں، مدینہ منورہ کا بھی رکھتے ہیں، تو پھر امام حسین کے نقشہ بنانے کو کیوں منع کریں گے؟ وہی منع کرے گا جسے امام حسین سے دشمنی ہوگی، تو ہرگز منع نہیں کیا جائے گا، لیکن ویسا بنائیے بھی تو آپ اس طریقے کا بنائیے اور رکھیے۔ اگر ڈھول کے ساتھ اسے بھی اٹھائیں گے تو اس کو بھی ناجائز کا حکم آ جائے گا کہ ڈھول شرع میں ہر حال میں ناجائز و حرام، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ تو درمیانی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسی طریقے پر چلیں، تبھی ہماری آپ کی نجات ہے۔ مسلمانوں میں رب کے فضل سے بہت سی خصوصیتیں ہیں، جن میں سے کچھ یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ امت سب سے پچھلی ہے، سب سے آخر میں آئی ہے، آخر امت ہے، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ کہو گے آخر میں آنا کیا خصوصیت ہے؟ پہلے آ جاتی اور آخر میں آئی تو کیا خصوصیت ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اگلی امتوں کی طرح اس کی بدنامی نہ ہو اور اس کے عیب نہ کھلے۔ قربان تو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ اور امتیں پہلے آئیں، انہوں نے جتنی غلطیاں کی ان سب کے عیب قرآن نے ذکر کر دیے۔ بولو کھل گئے نہیں کھل گئے سب کے عیب؟ اور امت محمدیہ سب سے آخر میں آ رہی ہے، اب اس کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، تو عیب کہاں کھلیں گے؟ تو آخری امت ہونا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپا لیا کہ اور امتوں کے سامنے ہمارے عیب نہ کھولے جائیں، اور جس نے یہاں چھپا لیا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی قیامت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے گا، اور امتوں کے سامنے امت محمدی بدنام نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت تو دیکھو، وہ یہاں بھی تمہارے عیب چھپا رہا ہے اور امتوں سے، اور قیامت میں بھی چھپائے گا۔ تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم ایسے کام ہی نہ کریں کہ ہمیں بدنامی کر پائے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ یعنی ہم نے جو قبلہ پہلے بیت المقدس مقرر کیا وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون نبی کا کہنا مانتا ہے، کون نبی کے کہنے پر چلتا ہے، جب بدلنے کی بات آئے گی تو کون کون نبی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اب کھل جائے گا، جو پلپلے ہوں گے کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، قبلہ بدل رہا ہے، اور جو نبی جانتے ہیں کہ جو نبی کر رہے ہیں وہی صحیح ہے وہ اپنے نبی کے کہنے پر چلیں گے چاہے کدھر کر لیا جائے۔ تو ہم نے بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، نہیں ان کے لیے کوئی بھاری نہیں تھا، وہ تو جدھر نبی حکم کر دے۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، ایسا نہیں ہے کہ تم سوچو کہ پہلے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھنی ان کا کیا ہوا، نہیں اللہ ان سب کو بھی قبول فرمائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تم بار بار نماز پڑھ رہے ہو اور ایسے دیکھ رہے ہو۔ نبی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے میں بار بار اوپر کو دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس انداز کو ذکر فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔
کیوں اوپر دیکھ رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکم کر دے کہ میں کعبے کی طرف منہ کر لوں تو میں نماز کی حالت نہیں کر لوں گا۔ نبی یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ فرشتہ آ جائے اور نبی نماز کی حالت میں حکم لے کر آ جائے اور میں فوراً منہ گھماؤں کعبے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہاری خوشی ہے تو ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ فوراً جو ہے وحی آ گئی، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا، اور حضور اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کیا۔ تفسیر روح البیان و کبیر نے فرمایا کہ آپ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا تھا کہ میری خوشی ہے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو۔ اس سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو مامور ہوں، میں تو اللہ کے حکم پر مامور ہوں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ آپ تک آ کر پہنچا دیتا ہوں۔ آپ رب کے بندہ محبوب ہیں۔ بھئی میں تو مامور ہوں، مجھے تو جو حکم ہوتا ہے، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ دعا فرمائیں، یعنی میں تو رب کی صرف ماننے والا ہوں، آپ ماننے والے بھی ہیں اور منوانے والے بھی ہیں۔ ارے میرا کام تو ماننا ہے، جو اللہ حکم کرتا ہے مان لیتا ہوں، لیکن آپ تو محبوب ہیں، آپ تو رب کی مانتے بھی ہیں اور آپ رب سے منوا بھی لیتے ہیں۔ تو آپ کا کام ہے، آپ دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ماننے والے بھی ہیں اور منوانے والے بھی۔ رب تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے، یہ کہہ کر آسمان پر گئے۔ حضور علیہ السلام ان کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو یہ آسمان پر گئے، ادھر نماز شروع کی، اب انتظار میں سرکار آسمان کی طرف نگاہ کر رہے تھے کہ جبرائیل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے دعا تو کر دی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے تقریباً 17 مہینے ہو گئے تھے۔ مشرکین عرب کو تو یہ شکایت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنی اسماعیل ہو کر بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ یہود کا یہ طعنہ تھا کہ مسلمان ہماری تو مخالفت کریں اور ہمارے ہی قبلے کو منہ کریں، اگر ہم لوگ برے ہیں تو ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیا گیا۔ اور یہ بھی شیخی مارا کرتے تھے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو مسلمانوں کو قبلے کی بھی خبر نہ ہوتی، ہماری امداد سے ان کی نمازیں درست ہوتی ہیں، اور جیسے کہ قبلے میں یہ ہماری اطاعت کر رہے ہیں، ان قریب ہماری ساری باتیں مان لیں گے۔ ان وجوہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ تو 15ویں رجب دوشنبہ کے دن، کون سا؟ رجب کی 15 تاریخ تھی، جسے ہم آپ پونڈوں کا مہینہ کہتے ہیں، 15 رجب، اور ظہر کا وقت تھا، پیر کا دن، دوشنبہ کے دن ظہر کے وقت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے جبریل، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں کعبہ معظمہ کی طرف پھیر دے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ رب کی بارگاہ میں بڑی عزت والے ہیں، دعا فرمائیں۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل تو آسمان پر چلے گئے اور آپ نے ظہر کی نیت باندھ لی۔ مگر اللہ جانے آج اس نماز میں کیا راز ہے اور کس ناز کا اظہار ہے۔ محبوب علیہ السلام انتظار وحی میں آسمان کو بار بار تک رہے تھے۔ اسی حال میں یہ آیت کریمہ آئی جس میں آپ کے اس انداز اور محبوبانہ ناز کا ذکر فرمایا گیا کہ اے محبوب، ہم آپ کا یہ بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اچھا آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ کو کعبے کی طرف پھیر دیا جائے، جس قبلے سے آپ راضی ہیں ہم بھی اسی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں، لہذا آپ سلام کا بھی انتظار نہ کریں، اسی وقت اور اسی حال میں کعبۃ اللہ یا مسجد حرام یا مکہ معظمہ کی طرف پھر جائیں۔ اور اے مسلمانوں، یہ حکم خاص محبوب علیہ السلام یا خاص اس وقت کے لیے نہیں، بلکہ تم سب کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کر کعبہ معظمہ بنا، اسی لیے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات آپ لوگوں سے اور کہنا